السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاکستان میں مروج ایک ایسی سوچ پر بات کریں گے جو اتحاد امت کے نام پر کھلی منافقت پر مبنی ہے۔ ایک ایسا ترازو جس کے دونوں پلڑے کبھی برابر نہیں ہوتے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے، خصوصاً جماعت اسلامی کی طرف سے اور ان جیسی دیگر تنظیموں کی طرف سے، کہ فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے، شیعہ سنی تنازع نہیں ہونا چاہیے، ایران کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، امت کو متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جب بھی کبھی ایران کی خارجہ پالیسی پر یا ان کے عقائد پر بات ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ایرانی یا ایران کی عوام، بلکہ ایران کے حکمران بھی وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، چاہے وہ موجودہ جو حکمران ابھی پچھلے دنوں مرا یا اس سے پیچھے خمینی، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے تھے، اور ان کے عقائد وہ شریعت اسلامیہ کے امت کے متفقہ عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ یہ قرآن کو محرف مانتے ہیں، امہات المؤمنین پر زنا کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شام، عراق، لبنان، یمن، ان سب کا امن انہوں نے تباہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو 30 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ جب ہم یہ تاریخ بیان کرتے ہیں تو جماعت اسلامی اور روافظ حلقوں کی طرف سے فوراً اسے فرقہ واریت کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اسے امت مسلمہ میں تفریق پیدا کرنے کی سازش قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی ایران کے بارے میں سچ بتانا بھی فرقہ واریت ہے، ایران کی حقیقت بتانا بھی فرقہ واریت ہے۔ لیکن اس پر مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حلقے، روافظ کے حلقے، جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں سعودی عرب کو برا بلا کہتی ہیں، اسے گالیاں دیتی ہیں، اس کے حکمرانوں کو گالیاں دیتی ہیں، انہیں تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، اپنے جلسوں میں، اپنی نجی مجالس میں، اپنے جلوسوں میں عرب حکمرانوں پر طنز و تشدید کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو کیا سعودی عرب کے حکمران یا وہاں کی عوام کافر ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک ایران پر تنقید کرنا وہ فرقہ واریت ہے، ایران کو برا بلا کہنا فرقہ واریت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن سعودی عرب کو برا بلا کہنا، اسے طاغوت کہہ دینا، اسے کافر کا ایجنٹ قرار دینا، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگ کا معیار۔ ابھی موجودہ جنگ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایران کی طرف سے بارہا سعودی عرب پر میزائل حملے کیے گئے، لیکن سعودی عرب نے جو صبر اور حوصلہ دکھایا وہ قابل تحسین ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی بھی جارحانہ اقدامات نہیں کیے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جنگ ایران عرب جنگ بننے سے بچ گئی، اور ایران صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ، ایک ہی نقطے کی طرف اس کی توجہ مرکوز رہی، اسرائیل کی طرف اور امریکہ کی طرف۔ اب بات یہ ہے کہ ایران نے پھر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایران کے اگر 90% میزائلوں کا رخ دیکھا جائے تو وہ عرب کی طرف تھے، اور یہاں ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایران جب بھی اسرائیل پر حملہ کرتا تھا یا امریکی اڈوں پر حملہ کرتا تھا پہلے اعلان کر دیتا تھا، لیکن جب عرب ملکوں پر حملہ کرتا تھا، ان کی یعنی سویلین آبادی پر حملہ کرتا تھا، تو کوئی اعلان نہیں، چھپے ہوئے وار کرتا تھا۔ یعنی کیسی عجیب یہ صورتحال ہے، اس کے باوجود فرقہ پرست پھر بھی ہم ہیں، کیونکہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ خمینی نے صحابہ کو گالیاں دی، خامنہئی نے صحابہ کو گالیاں دی، ایران نے 30 لاکھ مسلمان قتل کیے، ایران نے عراق کے خلاف امریکہ سے اسلحہ لیا، اسرائیل سے اسلحہ لیا، ایران نے شام میں بشار الاسد کے ساتھ مل کر کے اور روس کے ساتھ مل کر کے شام کے معصوم مسلمانوں کو قتل عام کیا ان کا، اور ان پر کلسٹر بم چلائے، ان پر بیرل بم چلائے۔ ایران نے یمن میں مسلمانوں کو بھوک اور قحط کے ساتھ مروا دیا۔ جب ہم یہ باتیں بتاتے ہیں تو ہم فرقہ پرست بن جاتے ہیں۔ البتہ یہ سعودی عرب کو گالیاں دے، سعودی عرب والوں کو ماں بہن کی گالیاں دے، یہ تب بھی فرقہ پرست نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی اسلام کے نام پر یہ ایرانی تنظیمیں ہیں، خصوصاً جماعت اسلامی، میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا نام جماعت اسلامی تبدیل کر کے جماعت ایرانی رکھ لیجئے، تاکہ آپ کے چہرے سے منافقت کا خول اتر جائے جو آپ نے چہرے پہ پہنا ہوا ہے، کہ آپ اتحاد امت کا نعرہ تو لگاتے، اتحاد امت کی بات تو کرتے، لیکن حقیقت آپ کے نزدیک اتحاد امت یہی ہے کہ ایرانی وہ مسلمانوں کو کاٹ کے رکھتے، ایران کے خلاف بات نہیں کرنی، ایرانی وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے، ایران کے خلاف بات نہیں کرنی، خامنائی وہ امہات المؤمنین پر بدزبانی کرے، ایران کے خلاف بات نہیں کرنی، خامنائی وہ صحابہ کو، خلفائے راشدہ کو وہ طاغوت کہے، طاغوتی بت کہے، اور خلفائے راشدہ کی پیروی کرنے والوں کو مشرک کہے، وہ مشرک کہے، تب کوئی فرقہ واریت نہیں۔ ہم یہ بتائیں کہ اس نے مشرک کہا ہے، ہم فرقہ پرست ہے۔ سبحان اللہ، کیسی جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ہمیں اس منطق کی آج تک سمجھ نہیں آئی، اگر کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے تو سمجھا دیجئے کہ آخر یہ کون سا آپ کے پاس پیمانہ ہے کہ کوئی شخص صحابہ کو گالی دے وہ فرقہ پرست نہیں ہے، اگر کوئی اس کو روکنے جا رہا ہے وہ فرقہ پرست ہے، کوئی شخص مسلمانوں کو قتل کرے وہ فرقہ پرست نہیں ہے، کوئی شخص روکے کہ جناب آپ نے مسلمانوں کو قتل کیا، یہ غلط کیا ہے، آپ کی تاریخ ایسی ہے، وہ فرقہ پرست بن جاتا ہے۔ ہمیں آج تک یہ منطق سمجھ نہیں آئی۔ خدا کا نام ہے
جماعت اسلامی والوں سے اور پاکستانی روافظ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھا دیجیے تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں کہ آپ کے پاس کون سا ترازو ہے، کون سا آپ کے پاس پیمانہ ہے جس کے ذریعے فرقہ پرستی اور اتحاد امت کا یعنی چیک اپ ہوتا ہے کہ